کلام اور گفتگو قرار دیا ہے۔ یہ آیت سورہ سبا کی 72ویں آیت ہے، جس کے ضمن میں کچھ میں نے کل معروضات آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور آج صرف 2 یا 3 آیت کی زحمت دوں گا اور اسی پہ مجلس پائے اختتام تک پہنچے گی۔ لہذا جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، حبیب اے میرے رسول، اے میرے نبی، میں نے تمہیں پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا، بشیرا و نذیرا، بشیر بنا کر بھیجا و نذیر بنا کر بھیجا، لیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن انسانوں کی اکثریت اس بات سے واقف نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہ آیت اور آیت کا ظاہری ترجمہ میں نے کل ایک اور آیت آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے انسانوں کو کائنات میں ایسے عالم میں باہر لایا کہ لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے انہیں کان عنایت کیا، اللہ نے انہیں آنکھیں عنایت کی، اللہ نے انہیں دل و دماغ عطا کیا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ لعلکم تشکرون، تاکہ وہ اپنے معبود کا شکریہ ادا کریں۔ ہم اور آپ اس فرش عزا پہ تشریف فرما ہیں، لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آنکھوں کو کھول کے کانوں کی سماعت کی توجہ رہتے ہوئے دل و دماغ کو ساری توجہ ہماری طرف ہونی چاہیے۔ لہذا ایک جملہ مجھے آیت اللہ جواد آمولی صاحب کا یاد آ گیا، ایک جملہ، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ یہ فقیہ بھی ہیں، مرجع وقت بھی ہیں، انہوں نے عزاداری کی فضیلت کے اعتبار سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی، انہی کتابوں میں ایک کتاب ہے تفسیر تسنیم۔ یہ قرآن مجید کی تفسیر انہوں نے بیان کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم سب، خاص طور سے نوجوان، یہ ان کی عبارت ہے، تم سب اور خاص طور سے نوجوان جب مجلس حسین اور ماتم حسین میں شریک ہوں تو ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ وضو کر کے تشریف لے آئیں۔ کیوں؟ انہوں نے علت بھی بیان کر دی، اس لیے کہ تم فرش عزا پہ آ رہے ہو، یہ فرش عزا پاک و پاکیزہ ہے، تم مجلس حسین سن رہے ہو، یہ مجلس حسین طیب و طاہر ہے،
تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ پاک و پاکیزہ بن کے کر کے پاک و پاکیزہ ہو کر مجلس حسین میں شریک ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یعنی اس جملے سے یہ معلوم ہو گیا کہ کم سے کم کہیں کچھ آپ کو ملے یا نہ ملے، فرش عزا پہ آپ کو سب کچھ ملے گا. اور یہ فرش عزا کی برکت ہے کہ انسان کے اندر جوش پیدا ہوتا ہے، قوت پیدا ہوتی ہے، شجاعت پیدا ہوتی ہے، ہمت پیدا ہوتی ہے. اب اگر ہم فرش عزا پہ تشریف نہ لے آئیں اور گھر سے باہر نکلیں مجلس عزا کے لیے، یا دور دراز سے نکلیں مجلس عزا کے لیے اور فرش عزا پر نہ آئیں، تو یا دو صورتیں ہو سکتی ہیں. یا تو وہ انسان کسی مجبوری کے ماتحت فرش عزا پہ نہیں آ رہا ہے، یا یہ کہ آیا ہے دور سے لیکن شیطان کے بہکانے سے فرش عزا پہ نہیں آ رہا ہے. گویا شیطان اس کے اوپر غالب آ گیا ہے. لہذا فرش عزا کی عظمت اور فرش عزا کی اہمیت کو سمجھیں. اب جس آیت کو میں عرض کرنے جا رہا ہوں یہ آیت ہے سورہ اعراف، آیت نمبر 179، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا لَهُمْ آذان لا یسمعون بہا. اس کے بعد آیت یہ کہتی ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون. یہ آیت میں نے پڑھی. اس کے بعد دو آیت کی اور زحمت دوں گا، لیکن پہلے اس آیت پر تھوڑی سی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کروں. اس آیت میں پروردگار عالم نے، پہلے ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، پروردگار یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ لقد خلقنا، ہم نے انسانوں کی کثیر تعداد، ترجمے کو پر غور کیجئے گا، انسانوں کی کثیر تعداد اور جناتوں کی کثیر تعداد کو خلق کیا ہے. کس کے لیے؟ لے جہنما. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کس کے لیے خلق کیا ہے؟ لے جہنما، جہنم کے لیے. یہ ترجمہ. پھر آیت نے بڑھ کر کیا کہا؟ کیوں بھائی جہنم کے لیے خلق کیا ہے؟ کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا. پروردگار عالم نے آپ کو دل و دماغ دیا ہے لیکن غور و فکر نہیں کرتے. اس کے بعد اللہ نے کہا لہم اعین لا یبصرون بہا. اللہ نے انہیں آنکھیں دی ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ لہم آذان لا یسمعون بہا. اللہ نے کان دیا ہے لیکن سنتے نہیں ہیں. پھر جب اتنا اللہ بیان کر چکا تو اللہ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ اولئک کالانعام. آنکھ ہے دیکھتے نہیں ہے، کان ہے سنتے نہیں ہیں، دل و دماغ ہے لیکن غور و فکر نہیں کرتے. اللہ یہ کہہ رہا ہے اولئک کالانعام. ان کی مثال جانوروں کے جیسی ہے، جانوروں کے جیسی ہے. اتنا ہی اللہ نے نہیں ذلیل کیا اور کہا بل اضلوا،
بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے، جانور سے بھی بدتر ہے۔ کیوں؟ کہ اولئک ھم الغافلون، یہ سب کے سب غفلت کی زندگی جی رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ آیت میں نے پیش کی اور آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب ذرا آیت کی تفسیر پر تھوڑی نگاہ کی جائے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، تھوڑا سا غور و فکر کیا جائے۔ آپ کی ساری توجہ ہماری طرف ہونی چاہیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ لقد ذرانا لجہنم کثیرا من الجن والانس۔ تو اب لقد ذرانا یعنی اے خلقنا، ہم نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، لے جہنم، جہنم کے لیے، کثیرا من الجن والانس، انسانوں اور جناتوں کی کثیر تعداد کو خلق کیا ہے جہنم کے لیے۔ اب ذرا آپ غور کیجئے، مثلا ہم نے پنکھا کو قرار دیا ہے ہوا لینے کے لیے۔ یہ بلب اور مرکری جو جل رہی ہے کس لیے ہے؟ روشنی کے لیے ہے۔ یہ مائک جو ہے بنا ہے اس لیے تاکہ ہم اپنی آواز دوسروں تک منتقل کر سکیں۔ تو اب روشنی کس لیے؟ کا اس لیے کہ خلقنا لے جہنم، پروردگار ڈائریکٹ کہہ دیتا میں نے جہنم کو خلق کیا ہے، لیکن تاکید لگا رہا ہے، کہہ رہا ہے لے جہنم، جہنم کے لیے خلق کیا ہے۔ کہہ دیتا کہ میں نے جہنم پیدا کیا ہے، جہنم میں ڈال دوں گا، کہ نہیں، انسانوں اور جناتوں کی اکثریت کے لیے میں نے جہنم کو خلق کیا ہے۔ اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معبود یہ اکثریت کی قید کیوں لگائی؟ میں نے کل کہا تھا اکثریت کسے کہتے ہیں؟ جس کا اطلاق 95% پر ہو، 5%، اکثر نے کہا ہے کہ 99 تک اکثریت کا اطلاق ہوتا ہے۔ جیسے ہی 100 ہو گیا اب وہ یقین اور مرحلہ علم میں پہنچ جاتا ہے، تو 99% تک اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جہنم میں ڈھکیل دیں گے، جہنم میں بھیج دیں گے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ ان کے پاس دل و دماغ ہے لیکن غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ لے جہنم، اب ایک سوال ہمارے اور آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ نے جہنم بنائی ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جہنم میں بھیج دیں گے، جہنم میں ڈھکیل دیں گے۔ تو آیا کیا اللہ نے ہمارے اختیار کو سلب کر لیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، دیکھیں میں واہ کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، آج صرف منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ غور و فکر، چونکہ اللہ نے عقل دیا ہے، اللہ نے دل و دماغ دیا ہے، اللہ نے کان دیا ہے، اللہ نے آنکھیں دی ہے، تو غور کیجئے قرآن کے اوپر کیا کہہ رہا ہے۔ کیا سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں مجبور کر دیا ہے یا اکثریت کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ جہنم میں جائے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو مجبور خلق نہیں کیا ہے، اللہ نے مختار خلق کیا ہے، اللہ نے مختار خلق کیا ہے۔ لقد خلقنا، اللہ نے کہا کہ ہم نے خلق کر دیا، ہم نے پیدا کیا ہے۔ تو یاد رکھو پیدا کرنے والا میں ہوں، یعنی میں نے خلق کیا ہے۔ آغاز دنیا تمہیں طے کرنا ہے، میں نے خلق کیا ہے، آغاز دنیا تمہیں طے کرنا ہے، اور انتہائی دنیا آخرت میں انجام دوں گا۔
آخرت میں میرا کام ہوگا. تو اللہ نے ہمیں مجبور خلق نہیں کیا ہے، مختار بنایا ہے. ہم مختار ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے جو انسان کے فانوس دماغ میں شمع عقل کو روشن کیا ہے اور اختیارات کی تھوڑی سی قوت عنایت کی ہے، پروردگار اس کے بعد ارشاد فرما رہا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں صراط مستقیم کی ہدایت کر دی ہے، چاہے صحیح راستوں پہ چل کے شکران نعمت کرو یا غلط راہوں پہ چل کے کفران نعمت کرو. ہم نے راستہ بتا دیا ہے، چاہے صحیح راستہ اختیار کر لو یا غلط راستہ اختیار کر لو. خلق کرنا ہمارا کام ہے، راستہ دکھانا ہمارا کام ہے. اب ہم اس دنیا میں آ گئے تو اب ہمارے سامنے دو راستے. میں کہہ رہا ہوں ورنہ اللہ نے ایک ہی راستہ بنایا ہے. دو راستے. ایک وہ راستہ جسے پروردگار کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ صراط مستقیم پر آ جاؤ. ایک راستہ وہ ہے جو صراط مستقیم سے ہمیں اور آپ کو دور کر رہا ہے. آگاہ خلق کرنا خدا کا کام ہے، انتخاب کرنا ہمارا کام ہے. اب ہمارے سامنے دو راستے ہیں. یا تو وہ راستہ اختیار کرے جسے بارہا قرآن یہ کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، قل ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. ایک طرف اور ہے جو اس اللہ کے راستے سے ہٹا رہا ہے. تو اب اگر کوئی سیدھے راستے پر چلنا چاہے تو وہ راستہ ہمیں تلاش کرنا ہوگا. انشاءاللہ اس راستے کی تفصیل میں بیان کروں گا بعد میں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لہذا ہمارے سامنے دو راستے ہیں. ایک راستہ وہ ہے جو صراط مستقیم ہے، ایک راستہ وہ ہے. تو اب اس راستے پر ہمیں اور آپ کو چلنا ہے اپنی مرضی سے. اگر صحیح راستہ چنا تو پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جنت کی ضمانت لیتے ہیں. اگر غلط راستہ چنا تو کہا کثیرم من الانس والجن، ہم انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں ڈال دیں گے. اب یاد رکھنا، اگر انسانوں کی اکثریت جہنم میں جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس راستے کو اختیار نہیں کیا ہے جو محمد کا راستہ ہے. اس راستے کو اختیار نہیں کیا جو علی کا راستہ ہے. تو اللہ نے کیا کہا کہ ہم انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں ڈال دیں گے، ڈھکیل دیں گے. کیوں کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل و دماغ ہے لیکن غور و فکر نہیں کرتے. ان کے پاس دل ہے لیکن توجہ نہیں کرتے ہیں. اب لفظ قلوب استعمال ہوا ہے، قلوب قلب کی جمع ہے. لہذا پروردگار یہ کہہ رہا ہے لہم قلوب، انسان کے جسموں میں جو سب سے معتبر اور محکم شے ہے اس شے کا نام ہے قلب، اس شے کا نام ہے دل. اگر دل حرکت کرے تو برکت ہوگی. اگر دل میں حرکت برقرار رہے تو برکت ہوتی رہے گی. اگر دل رک جائے تو برکتیں ختم ہو جائیں گی. بھائی جب اگر دل حرکت کر رہا ہے تو آنکھیں بھی چل رہی ہیں. اللہ کی آیت کو آیت سے ملائیے. اگر دل چل رہا ہے تو آنکھیں حرکت میں ہیں، کان کام کر رہا ہے، زبان کام کر رہی ہے. میں لفظوں کو کم کروں، دل
حرکت کر رہا ہے تو انسان زندہ شمار ہوگا، لیکن اگر دل حرکت نہ کرے تو انسان مردہ شمار ہوگا۔ بس عزادارو، میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے صلوات پڑھے محمد و آل محمد، یہی بتایا کہ دیکھو دل اگر حرکت کرے تو ضروری نہیں کہ وہ زندہ ہو۔ دل اگر حرکت کر رہا ہو، زبان چل رہی ہو، آنکھ دیکھ رہی ہو، کان سن رہا ہو، تو ضروری نہیں کہ وہ انسان زندہ ہو۔ امام فرماتے ہیں اگر اس کے اندر غور و فکر کی صلاحیت نہیں ہے تو وہ انسان زندہ نہیں، مردہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ لہم قلوب، دل و دماغ ہے لیکن غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ یہ قلب جو ہے انسان کا یہ جسم میں بادشاہ کی طرح سے ہے، ایک بادشاہ کی طرف سے۔ بقیہ جتنے بھی انسان کے اعضاء جوارے ہیں یہ رعیت کی طرح سے ہے۔ دل حکم کرتا ہے تو آؤ ہاتھ حرکت میں آتا ہے، دل حکم کرتا ہے تو پیر حرکت میں آتا ہے۔ لیکن اگر انسان غور و فکر نہ کرے تو امام فرماتے ہیں وہ زندہ نہیں، مردہ ہے۔ بلکہ بعض روایتوں نے کہا کہ مردہ لاشوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کہا لہم قلوب، اور ایک بات آگے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ میں اپنے وقت کے اندر ختم کروں گا لہذا گھبرائیے گا نہیں، ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ لہم قلوب، پروردگار عالم نے تمہیں قلب دیا ہے۔ میں بار بار تکرار اس لیے کر رہا ہوں کم از کم چھوٹی سی آیت تو یاد ہو جائے، اس کا ترجمہ تو یاد ہو جائے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، پروردگار عالم نے دل و دماغ دیا ہے لیکن غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ قلوب، یہ دل جو ہے انسان کب کہا دل سب سے اہم شے کا نام ہے۔ دل ہے تو عقل انسانی کام کرے گی، اگر دل نہ رہے تو عقل انسانی کام نہیں کرے گی۔ تو اللہ نے سب سے پہلے دل و دماغ کو مقدم کیا، قلب کو پہلے بیان کیا، اس کے بعد سماعت کو بیان کیا، اس کے بعد بصارت کو بیان کیا۔ کہا لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل و دماغ ہے لیکن غور و فکر نہیں کرتے۔ اس کے بعد کہا لہم اعین لا یبصرون بہا، اللہ نے آنکھیں دے رکھی ہے لیکن یہ دیکھتے نہیں ہیں۔ آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ آنکھیں ہوں اور دیکھ نہ رہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، بتاؤں میں ابھی آنکھیں ہو اور دیکھ نہ رہے ہوں۔ کہاں ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے۔ آنکھیں ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں لیکن توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ کہا دیکھیے ایک مرتبہ امامت نے رسالت کو دکھایا، ایک مرتبہ رسالت نے امامت کو دکھایا، لوگ وہاں بھی آنکھ رکھ رہے تھے، دیکھ رہے تھے لیکن بھول گئے۔ جب رسالت نے امامت کو دکھایا وہاں بھی آنکھیں تھی، دل و دماغ تھا، لیکن ایسا بیان کیا جیسے بھول گئے ہو، دیکھ نہ رہے ہو۔
کہاں منزل اگر آپ کے ذہن میں آ گیا ہو تو میں آگے بڑھ جاؤں، اگر نہ پہنچا ہو تو پہنچا دوں، کہ ایسے بھی ہیں دیکھتے ہیں، آنکھ رکھتے ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں۔ بھائی جنگ احد میں جب شیطان نے یہ اعلان کیا کہ قد قتل محمد قتل کر دیے گئے، تو لوگ دیکھ رہے تھے، لوگ دیکھ رہے تھے اور بھاگ رہے تھے۔ بعض روایتوں نے لکھا کہ کچھ لوگ ایسا بھاگے کہ 5 یا 6 دن بعد واپس آئے۔ نہیں معلوم رفتار کتنی تیز سی تھی کہ اعظم گڑھ سے دلی یا بمبئی تک پہنچ گئے۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں رہے ہیں۔ بھائی ایسا نہیں ہے کہ دکھایا نہیں جا رہا ہے۔ جنگ وحد میں اللہ کے وسیع نے رسالت کو اٹھا کر اعلان کیا محمد زندہ ہے، محمد زندہ ہے۔ کچھ لوگوں نے سنا لیکن فراریوں کی طرح فرار نظر آ رہے تھے۔ لہم قلوب لہم اعین لا یبصرون بہا، یہاں امامت نے رسالت کو دکھایا لیکن انہوں نے غور نہیں کیا، توجہ نہیں کیا۔ غدیر خم میں رسالت نے امامت کو دکھایا لیکن غور و فکر نہیں کیا۔ ارے ان کا حال ایسا ہی ہے کہ امام فرماتے ہیں یہ مردہ قوم ہے، یہ قوم مردہ ہے۔ اور نہ یقین آئے تو آج بھی دیکھ لیجیے، لہم اعین لا یبصرون بہا، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، لیکن اس کے باوجود 73 ملک ایسا ہے، اس کے باوجود 53 ملک ایسا ہے جو دیکھ رہا ہے کہ کب قدم اٹھانا چاہیے، کب نہیں اٹھانا چاہیے۔ 53 ملک لہم اعین لا یبصرون بہا، دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں مدد کرنی چاہیے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، لیکن انہیں مظلوم کی مظلومیت نہیں دکھ رہی ہے۔ یہ منافقت میں اتنا دھت ہو گئے ہیں، اتنا جا چکے ہیں، اتنا ڈھل چکے ہیں کہ اس جنگ کو شیعہ اور سنی کی جنگ قرار دے رہے ہیں، جنگ کو شیعہ اور سنی کی جنگ قرار دے رہے ہیں، جبکہ شیر خدا کے شیر نے ایک جملہ کہا تھا کہ یاد رکھو یہ شیعہ اور سنی کی جنگ نہیں ہے، یہ عالم اسلام کی جنگ ہے، یہ عالم اسلام کی جنگ ہے۔ مسلمانوں جاگو، کب اٹھو گے؟ کہا یہی تو مصداق ہے کہ لہم اعین لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں رہے ہیں۔ ضرورت یہ ہے، اور دیکھیے پروردگار ہمیشہ ہر مقام پر، ہر جنگ میں، ہر میدان میں خدا کے شیر کو اکیلا رکھا لیکن فتح و کامیابی عنایت کی۔ جنگ خیبر ہو، جنگ خندق ہو، جنگ احد ہو، یعنی اسلام کی 83 جنگیں ہیں، ہر جنگ کے فاتح کا نام علی ہے۔
حالانکہ فاتح کا نام علی ہے، لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 53 ملک ایک ساتھ ہو کے ایک شیر خدا کے فرزند کو کھڑا میدان میں دیکھ رہے ہیں، لیکن اپنے قدم کو آگے نہیں بڑھا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنگ خیبر و حنین و بدر میں ایک علی تھا، آج فرزند علی ہے، وہاں بھی علی سے دشمنی تھی، یہاں بھی علی سے دشمنی ہے۔ مولا نے فرمایا جس کے دل میں ولایت علی ابن ابی طالب نہ ہو کافر ہے۔ لہم اعین لا یبصرون بہا، اللہ نے آنکھیں دے رکھی ہے لیکن دیکھتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ لہم آذان لا یسمعون بہا، اللہ نے ہمیں اور آپ کو کان دے رکھے ہیں، اس کے باوجود اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ لا یسمعون بہا، یہ سنتے نہیں ہیں۔ 3 ریزن ہے، 3 سبب ہے۔ ان 3 ریزن پر پہلا سبب کیا ہے کہ اللہ نے انہیں دل و دماغ دیا ہے، غور و فکر نہیں کرتے۔ ایک، اللہ نے انہیں آنکھیں دی ہیں لیکن یہ دیکھتے نہیں ہیں۔ اللہ نے انہیں کان دیا ہے لیکن یہ سنتے نہیں ہیں۔ یہ 3 چیزیں ہیں، اگر اس پر صحیح عمل نہ ہو تو وہ جہنم میں جائے گا۔ نہیں، توجہ نہیں کیا۔ 3 چیزیں ہیں، اگر اس پر عمل نہ ہو وہ جہنم میں جائے گا۔ عالم اسلام میں 3 کسائی ایسے تھے، تین کسائی ایسے تھے کہ جس پر عمل کیا تو جہنم میں جاؤ گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ابنة الأطهار، نحن قوة محمدية علوية فاطمية حسنية حسينية سجادية باقرية جعفرية رضوية كاظمية هادوية نقوية عسكرية مهدوية سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله۔ لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، يزيديات مرد آباد، یزیدیات مرد آباد، حسینیات زندہ باد، نعرہ حیدری، محمد آل محمد صلوات۔ لہم آذان لا یسمعون بہا، اللہ نے تمہیں کان دیے لیکن سنتے نہیں ہو۔ تاریخ شریعت کا ایک مسئلہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب ہمارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ایک کان میں اذان دی جاتی ہے، دوسرے کان میں اقامت دی جاتی ہے، یعنی روز اول اللہ کی وحدانیت کا اعلان، رسول کی رسالت کا اعلان اور امام کی امامت کا اعلان، یعنی کانوں میں اذان و اقامت دے کر یہ بتاتے ہیں بیٹا بیٹی یہی ہمارا راستہ ہے، اگر اس کو چن لیا تو کامیاب نظر آؤ گے، اگر اس کو ٹھکرا دیا تو جہنم میں جاؤ گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بس ختم کر رہا ہوں، میں نے کہا تو 2 آیت اور پڑھوں گا، اس کی زحمت نہیں دوں گا انشاءاللہ کل، ایک ہی آیت پر
وقت مکمل ہو گیا، تقریباً 30 منٹ یا 34 منٹ ہو گئے. ایک اور صلوات پڑھیں محمد وعلی. لہم آذان لا یسمعون بہا. اس کے بعد کیا کہا ہے اللہ نے، وہ بھی سنیے. اولئک کالانعام. اگر یہ تینوں چیزیں کسی کے پاس ہوتے ہوئے اس پر عمل نہ کرے تو وہ جانور کے مانند ہے. تب سوال ہوتا ہے، کل کا جانور اللہ سے پوچھ لے کہ معبود میں نے کیا کیا تھا، معبود میں نے کیا کیا تھا، یہ انسان تھا، اسے آپ نے ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے تھے، 14 معصومین بھیجے تھے، اس کے باوجود عمل نہ کرے تو یہ اس کی غلطی ہے، لیکن مجھ سے کیوں تشبیہ دے رہا ہے؟ سوال ہے، مجھ سے کیوں تشبیہ دے رہا ہے؟ تو اللہ آواز دے گا کہ ہم نے حیوانوں کو پیدا کیا ہے تو اس کے فطرت کے ماتحت پیدا کیا ہے. نہیں، توجہ نہیں کیا. فطرت کے ماتحت پیدا کیا ہے، یعنی حیوانوں کے اندر ہم نے ہدایت کے لیے ہادی کو پیدا نہیں کیا. بھائی حیوان کی فطرت یہ ہے کہ وہ اپنی فطرت پہ زندگی گزار رہا ہے، اسے طلب ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، اسے طلب ہدایت کی ضرورت نہیں ہے. یہ انسان ہے جسے طلب ہدایت کی ضرورت ہے. بس میں سمیٹ دوں، سمٹ نہیں رہا ہے، کہاں سے سمیٹوں؟ کہا ان کی مثال حیوان، چھوڑ رہا ہوں باتوں کو، ان کی مثال حیوانوں کے جیسی ہے، بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے. تو ایک جملہ کہہ کے میں مجلس کو ختم کر دوں، یاد رکھو اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہر مرحلے میں، ہر محاذ پر، ہر مقام پر کامیاب نظر آئے تو حسین نے جو کربلا میں آواز لگائی تھی کہ اے کوئی ہماری نصرت کرے، تو وہ قوم اٹھے گی، کہے گی لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لبیک یا حسین. لبیک کے معنی میں بتا دوں، ایک جملہ کہوں گا. لبیک کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ہم سے کہیں مولانا صاحب یہ کام کر دیجئے، میں کہوں گا ہاں، میں قبول کرتا ہوں، جو آپ کہیں گے میں اس پر عمل کروں گا. لبیک کا مطلب یہ ہے. لبیک یا حسین کا مطلب یہ ہے کہ حسین جو کہے اس پر عمل کرنا لبیک یا حسین ہے. عزادارو آج 2 محرم گزر گئے، رفتہ رفتہ ماہ محرم اپنے اختتام تک پہنچ جائے گا. 3 جملے پڑھوں گا، پڑھنا اور تھا لیکن ساری باتوں کو چھوڑ رہا. جناب حر، پہلی منزل میں یہ آیت کا مکمل مصداق ہے، اس آیت کا مکمل مصداق ہے کہ اس کے پاس دل و دماغ تھا لیکن غور و فکر نہیں کیا، اس کے پاس کان تھا لیکن سنا نہیں، اس کے پاس آنکھیں تھیں لیکن دیکھا نہیں. تو ابتدا میں حر مکمل مصداق کے یہ آیت تھا، لیکن جیسے ہی حر نے امام حسین کے لشکر کو روکا تو امام حسین نے ایک جملہ کہا، سکولت کا ام کا. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب امام حسین آ رہے تھے
تو ابن زیاد نے 1000 کا لشکر دیا حر کو، اور حر سے کہا کہ دیکھو حسین کوفے میں داخل نہ ہونے پائے، ان کے راستے کو روک دینا۔ جب حر حسین کی طرف آ رہا تھا تو حر کا لشکر بہت پیاسا تھا، اتنا پیاسا تھا کہ جانوروں کی زبانیں جو ہے نکلی ہوئی رہی، اور یہاں تک کہ ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے، جس کا نام علی محاربی ہے، یہ کہتا ہے کہ میری جان نکلنے والی تھی کہ میں نے کیا دیکھا کہ حسین نے حکم دیا کہ جانوروں کو پانی پلاؤ، قافلے والوں کو پانی پلاؤ، کوئی پیاسا نہ رہے۔ حسین نے دور سے مجھے دیکھا، ایک مرتبہ خود مشکیزہ لیا، مشکیزہ لے کر علی محاربی کی خدمت میں پہنچے اور اس کے سر کو اپنے زانو پر رکھا، رکھنے کے بعد اس مشک سے علی محاربی کو پانی پلایا۔ اس شخص کی جان تو بچ گئی، لیکن ہاتھ جوڑ دو مولا مجھے معاف کرنا، تھوڑا سا پانی بچا کے رکھیے، کربلا میں کام آئے گا۔ بس عزادارو، کیا اس کے بعد نماز کی مرحلہ لائے، امام حسین نے نماز پڑھایا، حر کے لشکر والوں نے، حر نے نماز پڑھی۔ بس اس کے بعد حسین نے جو جملہ کہا تھا، سرولت قوم کا تیری ماں تیرے غم میں روئے، بس عزادارو اسی یہاں پلٹ کے حر نے ایک جملہ کہا، مولا مولا اگر آپ کی ماں فاطمۃ الزہرا نہ ہوتی تو میں بھی اس بھرے مجمع میں نام لے لیتا۔ عزادارو آپ نے غور کیا یا نہیں کیا؟ حسین مدینے سے کوفہ آ گئے، 1000 کے لشکر نے راستہ روکا، زینب کا دل دہل گیا ہوگا، ارے کون آ گیا، لیکن ڈھارس تھی کہ عباس زندہ ہے۔ بس عزادارو 2 جملے اور بچے ہیں، میں نے ختم کر دیا۔ حر سبب بنا کہ حسین کوفے میں نہ جانے پائے، 3 جگہ راستہ روکا۔ حسین نے کربلا کی طرف اپنے گھوڑے کو روانہ کیا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا، 9 محرم آ گئی۔ یہ حر جو کل تک جہنمی تھا، یہ حر جو کل تک اس آیت کا مصداق تھا، آج اس حر نے اپنے آپ میں ایک عجیب کیفیت پیدا کی کہ میں نے حسین کا راستہ روکا، میں نے زہرا کے لال کا راستہ روکا، اس کا آخری مراحل جہنم ہے، مجھے جہنم پر جنت کو ترجیح دینا ہے، اور یہی کیفیت میں رات بھر گزر گئی۔ مکتب یہ لکھتا ہے کہ حر ایک مرتبہ خیمہ حسینی کی طرف جاتا ہے، واپس چلا آتا ہے، جاتا ہے واپس چلا آتا ہے۔ کسی نے پوچھا حر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہا میں سبب بنا جو آج سکینہ رو رہی ہے، میں سبب بنا جو آج زینب و کلثوم گریہ کر رہی ہے۔ بس آخری جملہ، ایک مرتبہ صبح نمودار ہونے والی تھی کہ حر نے اپنے غلام کو لیا، اپنے بیٹے کو لیا، ہاتھوں کو رومال سے باندھ دیا، کہا دیکھو مجھے ایسے لے چلو جیسے ایک مجرم کو لے جایا جاتا ہے۔ بس حر کو ہاتھوں کو باندھ کر لے کر چلے، حر کا بیٹا اور حر کا غلام۔ ایک مرتبہ حر نے اپنے بیٹے سے کہہ رکھا تھا کہ جب حسین یا ہاشمی گھرانے کا کوئی شخص دکھائی دے تو نعرہ لگانا۔ ایک مرتبہ حر ادھر سے چلا، ادھر حسین نے ایک جملہ کا، اکبر، عباس اور محمد جاؤ، میدان کربلا میں غریب الوطنی کے عالم میں ایک مہمان آ رہا ہے، اس کا استقبال کرو۔ اکبر گئے،
اکبر گئے، عباس گئے استقبال کرنے کے لیے۔ جیسے ہی دور سے اکبر و عباس کو دیکھا، آواز لگائی، کہا اللہ اکبر۔ حر نے کہا بیٹا کیا حسین آ گئے؟ کہا نہیں، آقا زادے آ گئے۔ ہاں عزادارو، حر اور قریب گیا اور قریب گیا۔ ایک مرتبہ بیٹے نے اشارہ کیا، بابا بابا وہ منزل وہ مقام آ گیا جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ اب حر نے اپنے آپ کو حسین کے قدموں میں گرا دیا۔ اتنا بڑا مجرم تھا۔ ایک مرتبہ حسین جھکے، حر کو بازوؤں کو پکڑا، پکڑنے کے بعد بغل گیر ہوئے۔ جملہ سنیں گے، گنہگار تھا نا حر، خطا کار تھا حر، حسین کے راستے کو روکا، بچوں کی پیاس کا سبب بنا، اتنا گنہگار اتنا خطا کار۔ ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو جوڑ دیا، جوڑنے کے بعد کہا یا ابن رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ، حلی توبتن، یا رسول اللہ کے فرزان کیا میرے لیے توبہ کا باب ہے؟ آزادارے، ایک مرتبہ حسین تڑپ کر رہ گئے، کہا ہو تمہاری ماں نے کتنا اچھا نام رکھا ہے، تم یہاں بھی آزاد ہو آخرت میں بھی آزاد ہو۔ ایک جملہ اور پڑھ دوں بس، میں آپ کی زحمت تمام کیا، تم یہاں بھی آزاد ہو وہاں بھی آزاد ہو۔ آزادارو، حر سے رہا نہ گیا، تڑپ کر بے چین رہے، کہ مولا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ غلام گیا، بیٹا گیا، شہید ہو گیا، حر بھی گیا۔ آزادارو جملہ سنیں گے، حر گیا، میدان آدھا میں جب زمین پر آیا، آواز دی، حسین حر کے قریب پہنچے، سر کو زانو پہ رکھنا تھا کہ حر نے اپنے سر کو کھینچ لیا۔ مولا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو سر ہوگا، فرش کربلا ہوگی، کوئی زانو نہ ہوگا۔ مولا میں غلام ہوں، میں ظالم تھا مولا۔ امام نے کہا حر، میں نے تمہاری ماں نے کتنا اچھا نام رکھا، تم اس دنیا میں بھی آزاد ہو آخرت میں بھی آزاد ہو۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔